أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 112، 113 اور 114 کی تلاوت کی ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ خداوند کریم فرما رہے ہاں، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہے تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن ہوگا۔ اگر آپ دیکھیں تو کل جو ہم نے جس آیت پہ ختم کیا تھا 111 نمبر آیت، اس میں خداوند متعال نے فرمایا کہ جنت میں یعنی یہودی کیا کہتے ہیں کہ جنت میں یہودی جائیں گے یا نصرانی جائیں گے، ان کے علاوہ کوئی بھی داخل ہونے والا نہیں ہے۔ خداوند متعال نے فرمایا کہ یہ ان کی محض آرزوئیں ہیں، اگر یہ سچے ہیں تو یہ دلیل پیش کریں۔ کیا کریں؟ خداوند متعال اس آیت میں فرما رہے ہاں، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہے تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن ہوگا۔ یعنی خداوند کریم نے اس آیت میں فرما دیا کہ دخول جنت اور سعادت ابدی کی امید وہ شخص رکھ سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ کیا کر دیا جی؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور خلوص کے ساتھ نیکی کرنے والا بھی ہو، پاکیزہ رہنے والا ہو، اپنے باطن کو پاکیزہ رکھتا ہو، نیکوکار ہو، مخلص انسان ہو، لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والا، بھلائی کرنے والا ہو، اور خدا کے آگے تسلیم، اس کے خدا کے حکم کے آگے تسلیم خم کرنے والا ہو، یعنی خدا کے حکم کو، خدا کے احکام کو ماننے والا ہو، تو وہ بندہ اس قابل ہے کہ اسے جنت بھی ملے گی اور اس سے بروز معیشت نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی اسے کسی قسم کا حزن ہوگا، وگرنہ صرف اور صرف بغیر عمل کے جو دعوے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ اگر انسان کا عمل اچھا ہے، ایمان اچھا ہے، تو پھر وہ اس قابل ہے، اور جس کا ایمان اچھا ہوتا ہے اور جس کا عمل اچھا ہوتا ہے وہی انسان ہوتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ نیکوکار بھی ہے، نیک عمل کرنے والا ہے، اس کے اعمال اللہ کے لیے خالص بھی ہیں، بھلائی کرنے والا ہے، تو وہ ایسا بندہ ہے کہ قیامت والے دن اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن ہوگا، بلکہ خدا کی طرف سے اس کا اجر بھی ہوگا۔ خداوند کریم اگلی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ خداوند کریم فرما رہے اور یہود کہتے ہیں نصارہ کا مذہب کسی بنیاد پر استوار نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں یہود کا مذہب کسی بنیاد پر استوار نہیں، حالانکہ وہ یہود و نصارہ یعنی دونوں یہودی بھی اور عیسائی بھی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس طرح کی بات جاہلوں نے بھی کہی
پس اللہ بروز قیامت ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ اب اگر دیکھیں تو میں نے کل بھی شاید گزارش کیا تھا کہ یہ دونوں یہودی اور عیسائی آپس میں ان کے حالات اچھے نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے کو جنتی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن جب مسلمانوں کی باری آتی ہے تو دونوں متفق ہیں اس بات پہ کہ یہ جنت نہیں جانے والے، جنت ہم ہی جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ آپس میں ان کے اختلافات ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کا دین بے بنیاد ہے، حالانکہ وہ تورات میں حضرت مسیح کی آمد کی خبر پڑھ چکے ہیں، یعنی تورات میں موجود ہے کہ حضرت مسیح آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ دین موسیٰ کو آگے بڑھانے والے، لیکن یہودی حضرت مسیح کو نہیں مانتے، یعنی یہ جاننے کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو جاننے کے باوجود نہیں مانتا اس کی مذمت کی گئی ہے، کیونکہ جب حقیقت ایک چیز کی واضح ہو جاتی ہے پھر ایک ہی راستہ ہوتا ہے اس کو مان لینا۔ جب ایک چیز کا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا تو وہ بات اور ہے، جب آپ کو پتہ چل گیا تو پھر ماننا آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر آپ کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں۔ خداوند کریم واضح طور پر فرما رہے اس کا فیصلہ بروز قیامت خداوند متعال کرے گا جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ خداوند کریم فرما رہے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مساجد میں اس کا نام لینے سے روکے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے۔ ان لوگوں کو مساجد میں داخل ہونے کا حق نہیں مگر خوف کے ساتھ، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو خداوند متعال نے بتا دیا یہ مساجد، یہ عبادت گاہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ سبھی کے لیے ہے۔ عابد اور معبود کے درمیان اگر کوئی حائل ہو جائے تو اس کی مذمت کی گئی ہے، کسی کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں آنے سے کسی کو روکے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قریش نے رسول خدا کو جب مکہ میں داخل ہونے سے روکا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو بھی آیات ہوتی ہیں وہ کسی ایک واقعے کے لیے نہیں ہوتی صرف، ٹھیک ہے جی، اس میں ایک حکم بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کے گھر سے آپ کسی کو روک نہیں سکتے۔ مثلا مساجد بنی ہوئی ہیں، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں آئیں نہ آئیں، اللہ کے گھر میں آنے سے کوئی روک دے۔ یہ خداوند متعال واضح طور پر کہہ رہا ہے اگر کوئی روکتا ہے یعنی بندے کے اور اللہ کے درمیان کوئی حائل ہو جاتا ہے تو پھر خدا فرما رہے ہیں اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ جب آپ نے اللہ کا گھر بنا دیا تو اللہ سبھی کا ہے، کیا ہے جی؟ سبھی کا ہے، اس کے گھر میں آنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ جو آج مساجد بنی ہوئی ہیں تو ایک مسلک والا دوسرے مسلک کو آنے سے روک رہا ہے، ان کی بھی مذمت ہے اس میں اگر وہ سمجھیں، لیکن کیا کریں، میں لگاتار اس پہ بات کر رہا ہوں، ہماری مشکلات یہی ہیں کہ ہم قرآن سے تمسک نہیں کر رہے، قرآن کو سمجھنے سے قاصر ہیں، قرآن پہ عمل کرنے سے قاصر ہیں، وگرنہ یہ معاشرہ بڑا ہی بہترین معاشرہ ہو جائے، ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سیکورٹی کے انتظامات ہونے چاہیے، لیکن جو حملہ کرنے والے ہیں ان کی بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اسی کے اندر مذمت موجود ہے۔ جو حملہ کرتے ہیں، جو چند دن پہلے جو حملہ ہوا ہے اللہ کی مسجد میں، اللہ کے گھر میں حملہ ہوا ہے نا، اور جو جن پہ حملہ ہوا ہے وہ کون تھے؟ خدا کے آگے سجدہ ریز تھے نا، صرف مسلک اور ہے تو ان کو کیا کیا، ان پہ حملہ کر دیا گیا، یہاں تک کہ ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کی مسجدیں تک منہدم کرنے کے واقعات موجود ہیں۔ گلگت بلتستان والے واقعات آپ کے سامنے ہوں گے، یعنی مساجد کو ہی گرا دیا جاتا ہے، ان کو منہدم کر دیا جاتا ہے۔ وہ مساجد میں کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں، اور عبادت سے روکا جا رہا ہے نا، کیا کیا جا رہا ہے جی؟ خداوند متعال فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مساجد میں اس کا نام لینے سے روکے، یعنی یہ جو گھر ہے خدا کے، اس میں تو ذکر خدا کرنا ہے، اور جو بھی ذکر خدا کرنے کے لیے آیا خداوند متعال کے یہاں اس کا ایک مقام ہے، کیا ہے جی؟ خدا تو خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی اور بندہ اس میں رکاوٹ بن جائے کہ میں نہیں کرنے دیتا، میں نہیں اس مسجد میں داخل ہونے دیتا،
تو اس کی مذمت بھی کی گئی، عذاب عظیم بھی کہا گیا، اور کہا گیا اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا؟ یعنی اللہ کی نظر میں وہ بندہ ظالم ہے کہ جو مسجد سے روک رہا ہے. کیا کر رہا ہے جی؟ مسجد سے روک رہے. یہاں تک کہ اسلام جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں، ہمارا اسلام تو کہتا ہے کہ اگر آپ کی یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، اگر جنگ بھی ہو جائے نا، اسلام آپ کو ان کی عبادت گاہوں کی توہین کی اجازت نہیں دیتا. یعنی جس اسلام کو آپ مان رہے ہیں نا، جس اسلام کے آپ دعوے دار ہیں، وہ کیا کہتا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ جنگ ہو گئی ہے، حالانکہ آپ کے دشمن ہیں، اگر جنگ بھی ان سے ہو گئی ہے تو ان کی عبادت گاہوں کی توہین آپ نہیں کر سکتے. لیکن کلمہ پڑھنے والے ظاہراً ان کا پہچان کیا ہے؟ اسلام. اور وہ مساجد پہ حملہ کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں، جس نے مسجد میں بم بلاسٹ کیا ہے، کیا مسجد کو نقصان نہیں پہنچا؟ جی، خدا کے گھر کی توہین ہوئی نا. اگر اسی مسجد میں جو یقیناً ہوتا ہے قرآن پڑھے ہوں، جی، اگر بم بلاسٹ ہو جائے کیا قرآن نہیں جلے گا؟ جی، یہ کون سا اسلام ہے جی؟ یہ اسلام ہے؟ نہیں، یہ اسلام نہیں ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جہاں سے اسلام ملنا تھا وہ دروازہ لوگوں نے چھوڑ دیا، اس لیے آج تک اسلام کا ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا. خداوند متعال تو واضح فرما رہا ہے وہ بندہ سب سے بڑا ظالم ہے. یعنی اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا؟ جو اللہ کی مساجد میں آنے سے لوگوں کو روکے، ذکر خدا سے لوگوں کو روکے، اللہ کے اور بندے کے درمیان جو رکاوٹ بن جائے، فرمایا اس کے لیے عذاب عظیم ہے. خداوند متعال سے دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.